جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، میرا چینل ریگولرلی واچ کر رہے ہوں گے۔ وہی ریکویسٹ ہے، پلیز کوئی بھی ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ اور آج کی جو ولاگ ہے وہ بڑا انفارمیٹو ہے، زبردست قسم کا ہے، اور سمجھے کہ ایک ٹاپ سیکرٹ جو ہے وہ اوپن کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن اسے پریس کریں تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے۔ تو ولاگ جو ہے وہ اے ٹی ایم مشین سے ریلیٹڈ ہے، جس سے تقریباً آج کل ہر کسی کو واسطہ پڑتا ہے۔ اے ٹی ایم سے مراد ہے آٹومیٹک ٹیلر مشین، بینکنگ لینگویج میں ٹیلر کیشیئر کو کہتے ہیں، جس کا کام کیش ریسیو کرنا اور پیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہی جاب جو ہے وہ یہ اے ٹی ایم مشین سرو کرتی ہے۔ یہ ذہین بھی ہے، فطین بھی ہے، اور اس کا جو میکانزم ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ چونکہ میں اسے ہینڈل کرنے کا ایکسپیرینس رکھتا ہوں، مڈل ایسٹ میں اے ٹی ایم کا میں جس برانچ میں بھی تھا اس کی سپرویژن میرے پاس تھی، آپریشن۔ اس میں ایکچولی ایک کی ہوتی ہے جو بینکوں میں اسٹرانگ روم ڈور کی یا اندر کیش سیف کی ہوتی ہے، ایک لمبی سی تقریباً 5-6 انچ کی چابی ہوتی ہے اس کی، جو اس کے لاک کو لگتی ہے۔ ایک اس کا جو ڈیجیٹل لاک ہوتا ہے ہنسوں والا، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو سیف ہوتے ہیں منی چینجر کے پاس یا دوسری جگہوں پہ، تو اس کے اوپر ایک الیکٹرانک لاکس بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، لوگ باہر سے جو لاتے ہیں تو اسے لیفٹ اور رائٹ اور لیفٹ پہ گھمانا پڑتا ہے۔ اوپر ڈیجٹس لکھے ہوتے ہیں، ایک خاص ڈیجٹ پہ جا کے روکنا پڑتا ہے، پھر واپس جو اس کا کوڈ ہے اس پہ آنا پڑتا ہے، پھر اس کو تقریباً 3 بار اس کو گھمانا پڑتا ہے، اور جو مطلوبہ ڈیجٹ ہوتا ہے اس پہ سٹاپ کر کے اس طرح وہ لاک کھلتا ہے، اور اس کا جو بیک ڈور ہے اے ٹی ایم کا وہ کھل جاتا ہے۔ اس کے اندر عام طور پہ 3 باکسز رکھے ہوتے ہیں جن میں کیش رکھا جاتا ہے، اوپر تلے 3 باکسز ہوتے ہیں۔ یہ مینجمنٹ کی یا برانچ کی مرضی ہے کہ وہ کیش ڈینامینیشن کے مطابق وہ 2 یوز کرتے ہیں یا 3 یوز کرتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں تھا تو وہاں پہ 20 والا ریال عمانی اور 10 والا ریال عمانی، زیادہ تر 2 ہی کیٹریج تھے جن کو یوز کیا جاتا تھا۔ پاکستان میں بھی میرا خیال ہے 1000 اور 500 والے کرنسی نوٹ زیادہ اے ٹی ایم میں رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ باکسز ہوتے ہیں لمبے سے، جس طرح آپ اگر آئس کریم لینے جائیں تو والز یا اوم اور والوں کے آئس کریم کے فریزر میں آپ لمبے سے باکس دیکھتے ہیں پڑے ہوئے گتے کے، جن کے اندر آئس کریم ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح کا ایک لمبا سا باکس ہوتا ہے پلاسٹک کا، جس کے اوپر کور لگا ہوتا ہے، ساتھ میں ہینڈل لگا ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا سیکرٹلی کام کرتا ہے۔ ویسے دیکھنے میں اس میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جس سے یہ پتہ چلے کہ نوٹ کہاں سے نکلتا ہے، اس لیے یہ بڑا امیزنگ ہے۔ اور پھر جب اس کی فیڈنگ کی جاتی ہے تو جو بھی اے ٹی ایم مشین کے کمپیوٹر انچارج ہوتے ہیں وہ اس کو فیڈ کرتے ہیں کہ اوپر والے باکس میں کون سی ڈینامینیشن رکھی جائے گی اور نیچے والے باکس میں کون سی ڈینامینیشن رکھی جائے گی۔ اس طرح وہ باکس باہر نکالے جاتے ہیں، اور ایک ہکسی لگی ہوتی ہے جس کو ٹرن کیا جاتا ہے لیفٹ یا رائٹ، تو باکس کا ڈھکنا اوپر کو اٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر
जो नोट हैं करेंसी वो रखे जाते हैं। करेंसी नोट म्यूटिलेटेड या साइल्ड नहीं होनी चाहिए। म्यूटिलेटेड से मुराद है कटे फटे, और साइल्ड से मुराद है कि बोसीदा नहीं होने चाहिए। करेंसी नोट अच्छी हालत में होने चाहिए जिससे काउंटिंग मशीन को सर्व करते वक्त प्रॉब्लम ना हो, कोई नोट स्टक ना हो। क्योंकि जो साइल्ड या दूसरा नोट होता है वैसे वो मशीन एक अलहदा बॉक्स में डाल देती है। तो इसके अलावा इसके पीछे जैसे कि मोबाइल के ऊपर एक डिजिट हिंसों वाला टैब बना होता है जिसके ऊपर आप डायल करते हैं नंबर, इस तरह का एक डायल पीछे लगा होता है एटीएम मशीन के, जो मशीन के अंदर ही फिक्स होता है, जिस पे 1 से लेकर 10 तक डिजिट लिखे होते हैं। फिर उस पे एंटर का लफ्ज़ लिखा होता है या रीसेट का लिखा होता है। ये सारे फंक्शन एटीएम को कंट्रोल करते हैं। तो कैशियर इसको खोलता है सेकंड मैनेजर या मैनेजर की मौजूदगी में, क्योंकि यही ऑथोराइज्ड होते हैं ब्रांच में। फिर इसमें करेंसी डाली जाती है। कैशियर जो करेंसी इसमें डालता है, बैंकिंग का असूल है कि जब कैशियर के पास कैश आता है तो उसकी फ़िगर माइनस में चलती है। तो माइनस में से जब माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है, यानी 1000 में से माइनस 1000 और करें तो वो 2000 हो जाता है। जैसे आपने किसी से अगर 1000 कर्ज़ा लिया है, अगर आप मज़ीद कर्ज़ा लेते हैं 1000 तो वो 2000 हो जाएगा। अब आप उसे कहते हैं जी मेरे अकाउंट से इसमें से 1000 रुपया डाल देना। इस तरह जब उस आपके अकाउंट्स में उसमें 1000 जाता है तो उसका बैलेंस बाकी माइनस 1000 रह जाता है। इस तरह कैशियर जब अपने कैश में से एटीएम में पैसे डालता है तो वो अपने कैश को क्रेडिट करता है जो उसका कैश माइनस में चल रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर उसके पास 10 लाख रुपया कैश है तो 2 लाख वो एटीएम में डालता है, तो एटीएम को वो डेबिट करेगा, अपने कैश को वो क्रेडिट करेगा। एटीएम की फ़िगर माइनस में आ जाएगी और जो 2 लाख कैशियर वोचर पास करेगा कैश का, तो उसके माइनस में जब 2 लाख प्लस होंगे तो उसका कैश अगर 10 लाख है तो बाकी 8 लाख रह जाएगा। अब 2 लाख रुपया जो है वो उधार चला गया है एटीएम के पास। अब एटीएम ने जब सर्व करना है तो कस्टमर से उसने वो पैसे रिकवर करने हैं। ये बड़ा दिलचस्प खेल है। करेंसी बॉक्सेस में डाल के उसको डोर क्लोज़ करके बंद कर दिया जाता है। ऊपर जो डायल पैड बना होता है डिजिट, उसमें उसकी बाकायदा फीडिंग की जाती है और उसके ऊपर एक जॉटिंग रोल, जिस तरह कैलकुलेटर के ऊपर रोलिंग पेपर होता है जो प्रिंट आउट करता है, इस तरह का लगा होता है। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं इनसाइड अगर कोई बैंकर कर रहा है या आउटसाइड कोई कस्टमर कर रहा है, तो तमाम जो एक्टिविटी है वो उस पे टाइप होती रहती है, उस पे जॉटिंग रोल पे प्रिंट होती रहती है। कोई कस्टमर 1 दफ़ा कार्ड डालता है, 2 दफ़ा, वो क्या मालूमात लेता है, सब उसके ऊपर प्रिंट होता जाता है। वैसे तो सीसी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन वो दूसरे हिफाजती नुक्ता नगाह से हैं। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो कैशियर होता है या बैंक का स्टाफ होता है वो उसमें इंफॉर्मेशन एंटर करता है कि इसमें 1000 वाले कितने नोट डाले हैं और 500 वाले कितने डाले हैं। वो ये मेंशन करने के बाद एंटर का बटन पुश करता है। उसके बाद एटीएम का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। एक ख़ास किस्म की अंदर से आवाज़ आती है, ऐसे महसूस होता है कोई नोट गिन रहा है। तो शर 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 इस तरह की आवाज़ आती है जो तकरीबन आधा मिनट चलती है और उसके बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है। एटीएम ये करता है
کہ دونوں باکسز میں سے ایک ایک نوٹ نکال کے تو جو ڈسپینسر باکس لگا ہوتا ہے اس میں ڈال دیتا ہے، یعنی وہ اپنا ایک پروسیس کمپلیٹ کرتا ہے اور اوپر پرنٹر کے آ جاتا ہے کہ جو میں نے فیڈ کیا ہے وہ سیم فگر اس کے اوپر پرنٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو کلوز کر دیا جاتا ہے۔ اب جب کوئی کسٹمر باہر اے ٹی ایم میں اپنا کارڈ ڈالتا ہے تو اے ٹی ایم سب سے پہلے اس سے اس کا پاسورڈ پوچھتا ہے۔ وہ جب پاسورڈ انٹر کرتا ہے تو ڈور از اوپن ناؤ۔ اس کے بعد مختلف آپشن سکرین پہ لیفٹ رائٹ پہ آ جاتی ہیں کہ آپ بیلنس معلوم کرنا چاہتے ہیں یا بیلنس ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یا کیش نکلوانا چاہتے ہیں یا کیش جمع کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپشن ہو سکتی ہیں جو فیسلٹیز بینک اپنے کسٹمر کو دیتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کارڈ انٹر کرتے ہیں اور آپ اپنا پن انٹر کرتے ہیں اور اس کو وہ ریڈ کرتا ہے اور ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ یہ تمام پروسیس جو ہے یہ پیچھے جو جاٹنگ رول ہوتا ہے اس کے اوپر پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ 2000 روپیہ نکالتے ہیں تو سب سے پہلے کارڈ باہر آتا ہے ایک سرٹن پیریڈ کے لیے۔ اگر آپ کارڈ اپنا کیپچر نہیں کرتے، پکڑتے نہیں، تو اے ٹی ایم یہ ایزیوم کرتا ہے کہ شاید کسٹمر آگے پیچھے ہو گیا ہے یا اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے جو اس نے کارڈ کلیکٹ نہیں کیا۔ تو ایک سرٹن پیریڈ رکھا ہوتا ہے، وہ آدھا منٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے کارڈ کو ریسیو نہیں کیا جو تقریباً آدھا باہر آیا ہوتا ہے تو مشین کارڈ کو دوبارہ اندر واپس لے جاتی ہے اور آپ کا کارڈ کیپچر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو دوبارہ برانچ کے اندر جانا پڑتا ہے اپنا کارڈ کلیکٹ کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا اسی بینک میں اکاؤنٹ ہے تو دین نو پرابلم، ادروائز اگر کسی دوسرے بینک کا آپ کارڈ یوز کر رہے ہیں تو جو متعلقہ برانچ ہے اے ٹی ایم والی وہ اس کارڈ کو میل کر کے وہاں پہ بھیج دیتی ہے۔ تو جب آپ اس میں سے 2000 روپیہ نکالتے ہیں اے ٹی ایم میں سے تو اے ٹی ایم یہ کرتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے 2000 روپیہ نکال کے آپ کا بیلنس اگر 10,000 ہے تو باقی 8,000 رہ جاتا ہے، تو 2000 وہ آپ کو سرو کر دیتا ہے۔ لیکن یہ تو مٹیریل کرنسی اس نے آپ کو ڈیلیور کر دی، لیکن دوسری طرف جو اے ٹی ایم کا اکاؤنٹ بینک کے سٹاف نے 10 لاکھ سے ڈیبٹ کیا ہوتا ہے جو مائنس میں چل رہا ہوتا ہے، تو جیسے ہی آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتا ہے اور اے ٹی ایم کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اے ٹی ایم کے اکاؤنٹ میں اس وقت مائنس فگر 10,000 چل رہی ہے تو آپ نے 2,000 نکالا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ اگر بیلنس 4,000 ہے تو 2,000 رہ گیا، اور اگر اے ٹی ایم کا اکاؤنٹ 8,000 مائنس میں چل رہا ہے تو جب اس میں آپ کے اکاؤنٹ سے نکل کے پیسے اس میں جمع ہوں گے تو اس کا بیلنس باقی 6,000 رہ جائے گا۔ یہ کام وہ بڑی پھرتی کے ساتھ کرتا ہے۔ بہت کم ہوتا ہے کہ کہیں کمیونیکیشن لاس ہو جائے اور ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہ ہو، کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کسٹمر کا اکاؤنٹ تو ڈیبٹ ہو گیا لیکن کسٹمر کو پیسے سرو نہیں ہوئے۔ ایسا میرے تجربے میں ضرور آیا، اور یہ جب چیک کرنا ہوتا ہے تو پھر یہاں جب کسٹمر کمپلیٹ کرتا ہے یا اگلے دن جب آپ اس کو دوبارہ ریفریش کرتے ہیں اس میں کیش ڈالتے ہیں، اس کی فگر لیتے ہیں جو بینک کے جرنل لیجر ہوتے ہیں، اے ٹی ایم کا کیش کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیش میں جو باقی ہے اور جو فزیکل کیش آپ کو اے ٹی ایم سے ملا ہے اگر اس میں ڈفرینس ہے تو اٹ مین کسی کو کیش سرو نہیں ہوا۔ ایک تو کسٹمر کی کمپلینٹ، نمبر 2 پھر آپ کو اس جاٹنگ رول کو 1 to all چیک کرنا پڑتا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کسٹمر کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، وہ کتنے بجے آیا، اس نے کتنی اماؤنٹ نکالی۔ اگر اس نے 2,000 نکالی تو اے ٹی ایم نے اسے 1,000 کا نوٹ دیا، 2 500 کے دیے یا چاروں نوٹ 500 کے دیے، یہ باقاعدہ اس پہ درج ہوتا ہے۔
تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اے ٹی ایم کہیں پہ کمیونیکیشن لاس کی وجہ سے غلطی کر بیٹھے تو بڑا لیبوریس ورک ہے پھر اس کو ڈھونڈنا، اسے مینج کرنا۔ میں ان تمام مراحل سے گزر چکا ہوں، تو یہ بڑا دلچسپ ہے، بہت ہی دلچسپ ہے۔ ویسے تو ساری بینکنگ بہت ہی دلچسپ ہے، لیکن یہ آٹومیٹک ٹیلر مشین اے ٹی ایم نہایت خوبصورتی کے ساتھ اپنے کسٹمر کو یہ سرو کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کو کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اسے شیئر کیجئے، جو بینکنگ سے متعلق ہیں، جو نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا سا ڈبہ ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے، یہ ان کے لیے بہت ہی بہتر معلومات ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔